اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناوش کمپیوٹر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج کی کلاس نمبر 3 ہے، اور کلاس نمبر 3 میں آپ کو آج انسرٹ آپشن جو کہ مینیو میں موجود ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس میں کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور آپ ان کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ انسرٹ آپشن کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو انٹرفیس آتا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے پیجز۔ تو اب اس میں کور پیج ہیں، بلینک پیج ہیں اور پیج بریک ہے۔ کور پیج سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس کی جو سیمپل ہے وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ آپ جو اپنی جو کور پیج ہے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ کتاب کا ہی ہو، لیکن آپ ویسے بھی اگر کوئی اس طرح کا کور پیج بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ سیمپل دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس میں ایڈیٹنگ کر کے، یعنی ایڈٹ کر کے آپ، میں جیسے کہ یہاں پہ ٹائلز کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایک کور پیج جو ہے وہ اوپن ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی جو چینجز ہیں، یعنی جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں اب وہ میں یہاں پہ لکھ لوں گا اس طرح کر کے۔ تو اس کے بعد آتا ہے بلینک پیج۔ اب بلینک پیج سے کیا مراد ہے؟ بلینک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالی۔ تو آپ کو اگر خالی پیج چاہیے تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو بلینک پیج آ جائے گا۔ اس کے بعد پیج بریک۔ اب پیج بریک سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی بڑی فائل لکھ رہے ہیں کہ جو 15-30 یا 2 سے زائد پیجز کے اوپر مشتمل ہے، تو اب آپ کو وہاں پہ پیج چاہیے، یعنی جگہ چاہیے، تو اس کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ پیج بریک کر لیں۔ نہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے کہ میں یہاں پہ اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، اب یہ ٹیکسٹ ہے، اب اس کو آپ انٹر کرتے جائیں گے۔ انٹر کرنے کے بعد جا کے آپ کو پیج کے اوپر جا کے آپ نیچے کسی پیج کے اوپر جا سکیں گے۔ تو پیج بریک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے خالی پیج جو ہے وہ بریک ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ لاسٹ پیج ہے جس میں کیا، اور یہ وہ پیج ہے جب مجھے ضرورت پڑی پیج بریک کی تو میں نے یہاں پہ پیج بریک کر لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی 2 پیجز کے درمیان جو پیج کی ضرورت ہو تو آپ پیج بریک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ٹیبل میں جا کے ہم یہ سیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈیٹا اس طرح کا ہے کہ آپ کو ٹیبل میں لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹیبل بنائے ہیں، یہ 10 جو ہے کالم دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد 8 قطاریں ہیں۔ آپ جتنے آپ کو چاہیے آپ اتنے کا انتخاب یہاں سے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو چاہیے تو آپ یہاں پہ انسرٹ ٹیبل کے اوپر کلک کریں گے، اور یہاں پہ ایک ونڈو شو ہوگی، اس میں آپ اپنے نمبر آف کالم لکھیں گے، آپ کو کتنے کالم چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو کتنی رو چاہیے وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ان کی وڈتھ ہے وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آٹومیٹک ہے تو آپ جتنے پوائنٹس رکھنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آٹومیٹکلی وہ فٹ کر دے۔ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اب جیسے کہ یہاں پہ یہ 5 اور 2، تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رو اور 5 کالم آ گئے ہیں۔ تو انسرٹ آپشن میں مزید جائیں گے تو یہاں پہ ڈرا ٹیبل، یہاں پہ ڈرا ٹیبل جب آپ اوپر کلک کرتے ہیں تو پینسل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اب آپ جو ہے اس کی مدد سے جتنے ٹیبل بنانا چاہیں یہاں سے بنا سکتے ہیں اس طرح کر کے۔ تو جہاں پہ آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسل اسپریڈ شیٹ، یعنی آپ ورڈ میں ایکسل کی شیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایکسل جو ہے وہ انسرٹ ہو کے آ جائے گا۔
تو آپ اس میں جو حساب کتاب کا ڈیٹا ہے وہ آپ یہاں پہ کام کر کے اس کو بطور ورڈ ہی سیو کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ونڈو کے اوپر ایسے ہی شو ہوگا. اسی طرح آپ اس کو یہاں ادھر ادھر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کوئک ٹیبلز میں کچھ کیلنڈر سیمپل ہیں اور کچھ اور دوسرے ٹیبل جو ہے جو کہ اسٹائل میں دیے گئے ہیں. تو آپ کو اگر ان میں سے کوئی سیمپل پسند آتا، آپ اس طرح کا کوئی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس طرح کا کوئی ٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اور اس ٹیبل کو انسرٹ کریں. جیسے کہ یہاں پہ یہ کیلنڈر ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کیلنڈر جو ہے انسرٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کیلنڈر جو ہے اس کو اب مجھے اگر یہ نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ دوبارہ جاؤں گا اور یہاں پہ یہ کلک کر لوں گا تو یہ بھی میرے سامنے آ جائے گا. میں یہاں پہ اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں. تو اس طرح آپ جو ہے اس کا بھی انتخاب کر سکتے. اس کے بعد پکچر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پکچر جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پکچر جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو ری سائز کر دیں گے. ری سائز کریں گے تو آپ کی پکچر جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے. اب اس کو ادھر ادھر جو ہے آپ نہیں لے جا سکتے، وہ آگے فارمیٹ میں جا کے یہ فارمیٹ بھی جو ہے اس کی الگ سے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹیکسٹ کے پیچھے یا ٹیکسٹ کے آگے یا پھر ادھر ادھر جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ انسرٹ میں جائیں گے. اس کے بعد کلپ آرٹ کی بات کریں گے. تو کلپ آرٹ جو ہے وہ اس میں موویز، ساؤنڈ اور وہ چیزیں جو ہے ان کو جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی یہاں پہ یہ آپشنز موجود نہیں ہے تو اس کو ابھی نہیں لے جایا جا سکتا، ابھی یہ فیچر اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ پلے نہیں کر پائے گا. تو اس کے بعد شیپ کی باری آتی ہے. یہاں پہ آپ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف شیپ بنی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ ان میں سے اگر آپ کو کوئی شیپ چاہیے وہ یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں. شیپ بنانے کے بعد یہ تو اس طرح آپ یہ شیپ جو ہے مختلف جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے. اس کے بعد سمارٹ آرٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو وزٹنگ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سٹائلز وغیرہ کے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو وہ والے سارے یہاں پہ آپ ان میں سے کسی ایک کا جو ہے انتخاب کر کے اس میں کے اوپر جو ہے وہ سٹائل وغیرہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ یہ سٹائل ہے اس طرح، یہ پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح. ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یا آپ پیراگراف یا گرافک چارٹ ایک بناتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو شو کروا سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ سورس. تو یہاں پہ 1 2 اس طرح آپ اس میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انپٹ کر دیں گے تو وہ آپ کے ڈیٹے کو اس چارٹ اس گراف میں شو کرے گا. اب چونکہ یہ سارا گڑبڑ ہو گیا تو میں اس کو ذرا سارے کو ختم کر کے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں سے یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 1 2 اور 3 اس طرح جو ہے آپ اپنا وہ شو کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ
یہاں پہ چھوٹا بڑا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹک کریں گے وہ الگ سے جو ہے وہ کیپچر ہو جائے گا. یہ تھوڑا یہ زیادہ اس کو اس طرح آپ شو کر سکتے ہیں. اب دوبارہ جو ہے وہ واپس جائیں گے اور اس کے بعد چارٹ. اب چارٹ میں آپ یہاں پہ کوئی میتھمیٹکس میں یا ہندسوں میں جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بذریعہ چارٹ جو ہے وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جو چارٹ ہے اس کا انتخاب کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوکے کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسل شیٹ ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے جو میتھ سے ریلیٹڈ کام ہے وہ آپ ایکسل شیٹ میں ہی کرتے ہیں, ورڈ میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ایکسل شیٹ جب اوپن ہوتی ہے تو آپ اس میں اپنا ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک فرضی طور پہ ڈیٹا لکھ رہا ہوں تو اب یہ جو ڈیٹا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چارٹ کو چینج کروں تو یہاں پہ کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو ایسے شو کروانا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ٹیبل بن کے آ جائے گا. اس طرح آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, لائن چینج کر سکتے ہیں, کچھ بھی جو تبدیلی کرنا چاہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد بک مارک. اب بک مارکس یہاں جو اس کو آپ جو ہے وہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں, ایڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ بک مارک سے مراد وہ ایک قسم کا سیو کرنا ہوتا ہے اور یہ موسٹلی جو ہے وہ ویب سائٹس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کراس ریفرنس, اور یہ بھی لنک سے ریلیٹڈ ہی ہے. یہاں آپ جو ہے وہ نمبر آف ایٹم ہائپر لنک چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ انسرٹ کر کے اور ان کو یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ ہیڈر سے مراد یہ ہے کہ جو ٹاپ میں جو چیز آپ لگاتے ہیں وہ چاہے پیج نمبر ہوں یا آپ کا ای میل ایڈریس ہو, جو کچھ بھی اس کو ہیڈر بولتے ہیں. تو وہ آپ خالی جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں یا 3 لگا سکتے ہیں یا الفابیٹک لگا سکتے ہیں. یہ یہاں پہ اسکرین کے اوپر آپ سٹائل دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ میں سارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 2020 اور یہاں پہ آج کی جو ہے وہ ڈیٹ لکھ لوں گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح. اب میں یہاں پہ یہ اس طرح پیج کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ایڈٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ اس طرح آپشنز کا انتخاب کریں یا پھر ڈبل کلک کریں. ڈبل کلک کرنے کے بعد بھی یہ اوپن ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے فوٹر جو نیچے لائن لگاتے ہیں یا پھر اینڈ کے اوپر جو وہ بھی آپ پیج نمبر الفابیٹک
یا پھر کچھ بھی جو ہے وہ آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. اگر لگی ہوئی تو ریموو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کریں گے تو ریموو ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ لگا سکتے ہیں. جیسا کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ کے اوپر یہ لگ گیا اور یہ جو اوپر والا وہ میں نے لگایا تھا. اس کے بعد پیج نمبر ہے, آپ پیج نمبر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو کس طرح لگانا چاہ رہے ہیں, ٹاپ آف پیج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سٹائل آ جائیں گے. آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے, جیسے کہ یہ آ رہا ہے تو آپ اس طرح جو ہے لگا سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی پیجز کے اوپر وہ شو نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آتا ہے باٹم آف پیج. اب درمیان میں نمبر جو ہے وہ یہاں پہ لگ جائیں گے. اب دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ نمبر آف فارمیٹنگ سیٹنگ ہے, تو یہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے ہیڈر فوٹر کو ختم کر دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ شو کر رہا ہے, تو آپ اس طرح جو ہے وہ یہاں لگا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آتا ہے ٹیکسٹ باکس. اب ٹیکسٹ باکس آپ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ جو ہے انسرٹ کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھ جیسے کہ اس کو چھوٹا بڑا بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور اس کی مزید سیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کوئک پارٹ, یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ شروع میں بتائی ہیں کہ آپ اگر کوئی کتاب وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس کی جو ڈیٹیل ہے, جو کیٹیگری ہے, آتھر ہے, اس کے بارے میں, یہ پبلش ڈیٹ, یہ اسٹیٹس, سبجیکٹ, ٹائٹل, وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری یہاں پہ آپ لکھ سکیں گے. تو اس کے بعد یہاں پہ ورڈ آرٹ ہے, تو ورڈ آرٹ میں آپ ٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو پہلا نام ہوتا ہے وہ کسی اسکول, یونیورسٹی, کالج جو بھی ہو, اس کو جو ہے وہ ورڈ آرٹ میں جو اسٹائل میں لکھا جاتا ہے. جیسے کہ یہ اسٹائل زیادہ تر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں یہاں پہ میں یہ لکھ رہا ہوں. اب اس کو آپ یہاں پہ سائز جو ہے وہ
ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو کم زیادہ آپ یہاں کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو آپ ختم کریں تو اس کو آپ مزید جو ہے وہ یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں اس طرح. تو یہ ہے ورڈ آرٹ. اس طرح مختلف یہاں پہ بنائے ہیں جس میں آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ لکھیں اور اس کو یہاں پہ اس سٹائل میں کنورٹ کریے. دیکھیں اور یہاں پہ پھر اس کے آگے مختلف سٹائل ہیں کلر ہیں وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈراپ کیپ. اب ڈراپ کیپ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کچھ ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا ایک ورڈ ایک کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بڑا لکھا جاتا ہے. جیسے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں. اب میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈراپ کیپ کے اوپر کلک کر دیں گے. جیسے کہ آپ یہ اس کے دو سٹائل ہیں یہ اور یہ. تو یہاں پہ آپ ان میں سے یہ دیکھیں. اب یہ جو جی ہے یہ بڑا ہو گیا اور باقی سارے جو ہے وہ چھوٹے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ڈراپ کیپ. تو اس کی بس ایک نیچر لائن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ کی. یہاں پہ یہ لکھ لیں. میں ٹائٹل میں یہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد ای میل ایڈریس یہ وہ اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹائٹل بن کے آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے. آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں جس طرح کرنا چاہیں اس کو یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کوئی آپ کی جو فائل وغیرہ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فارمیٹ اینڈ ڈسپلے جیسا ہے. یعنی یہ جو آئیکن ہے یہ آپ کیسے شو کروا سکتے کورل کا. یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اب آئیکن جو ہے یہ آپ یہاں پہ شو ہو کے آ گیا اور اس کے بعد یہ پروگرام بھی اوپن ہو گیا. تو اب یہ آئیکن شو کروانے کے لیے اب ہم پہ اس کے اوپر تو اس کے بعد ایکویشنز ہیں یہاں پہ میتھمیٹکس کے حوالے سے ہیں. آپ ان میں سے کسی کو انسرٹ کرنا چاہیے یہاں پہ یا وہ سوال حل کرنا چاہیں تو وہ بھی یا کمپوز کرنا چاہیں تو وہ یہاں پہ آپ کمپوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ سمبل ہیں. مور سمبل میں بہت سارے سمبل ہیں جن میں سے آپ کسی ایک کا بھی انتخاب جو ہے وہ یہاں پہ انسرٹ کر کے کر سکتے ہیں. یہ جیسے کہ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اب یہ چاہیے تو اس کے اوپر کلک کریں گے. دیکھیں آپ اس طرح جو ہے وہ یہ جمع تفریق یا مزید جو ہے وہ یہاں پہ آپ اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بے شمار ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.